یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 5 اگست سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ جہاؤ پاکستانی فورسز کی آپریشن 20 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ کیچ 3 نوجوان فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ۔ حب میں مغوی نوجوان کی نعش برآمد۔ والد سمیت 2 بیویاں 2 بچوں سمیت اغواکاروں کے قبضے میں ہیں لواحقین۔ بلوچستان کے علاقہ تمپ ناصر آباد سے ملک آباد روڈ اور تعمیراتی کمپنی کے مشینری کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ نوشکی اور کولوا حملوں کی ذمہ داری BLA نے قبول کر لی۔ بابا بلوچ نواب خیر بخش مری کی قبر کی حفاظت خون کے آخری قطرے تک کریں گے۔ کوئٹہ QDA ہماری زمینوں کو زبردستی خالی کرنے اور گھروں کو بلڈوزر کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ یہ بات نبی بخش مری اور اہلیان نیو کہان کوئٹہ نے پرہجوم پریس کانفرنس دوران خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ جھل مگسی کسان 62 افراد ہاتھوں قتل۔ قلعہ سیف اللہ اور ڈیرہ مراد جمالی روڈ حادثات میں 3 افراد ہلاک۔ حب کینال میں 2 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے، جبکہ کیچ ندی سے نعش برآمد ہوئی ہے۔ آواران تحصیل جہاؤ بدرنگ میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے گھروں اور کھیتوں سے 20 افراد سے زیادہ کو حراست میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا ہے، جبکہ اس دوران گھروں کی تلاشی لے کر خواتین اور بچوں کو ہراساں کر کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق فورسز نے کافی عرصے سے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور انہوں نے لوگوں کو حکم دے رکھا ہے کہ مغرب کے بعد اور صبح سویرے کوئی اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ فورسز نے ایک چرواہے پر فائرنگ بھی کی ہے، تاہم معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ اسے نقصان پہنچا ہے یا نہیں۔ بلوچستان کے ضلع کے حصے پاکستانی فورسز نے ایک نوجوان سیف بلوچ ولد امید کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ سیف بلوچ کو فورسز نے 1 اگست کو تربت کے علاقہ ابصر میں ان کے کریانہ کی دکان سے حراست میں لیا تھا، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ کیچ سول سوسائٹی کے کنوینر گلزار دوست نے اپنے فیس بک صفحے پر تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مرکزی شہر تربت بازار سے 31 جولائی 2023 کی شام 6 بجے اپنے گھر واقع ابصر جانے والے نوجوان طالب علم نوشاد ولد میاں داد بجیر کو سیکیورٹی فورسز اہلکاروں نے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ درینس ناکیچ سے اطلاع ہے کہ احمد ولد عطا اللہ سکنہ بلید 20 دن پہلے اپنے گھر سے نکل کر گولڈ سمتھ بارڈر پر کام کرنے کے لیے گیا تھا، جس کے بعد وہ آج تک لاپتہ ہے۔ بلوچستان کے صنعتی شہر حب چوکی کے علاقہ سرجانی ٹاؤن عبداللہ غازی گوٹھ میں جنگل سے مغوی نوجوان کی نعش اغواکار کی نشاندہی پر برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے جا کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے اور ملزمان نعش پھینک کر فرار ہو گئے ہیں۔ مقتول کے پاس سے ملنے والی شناختی کارڈ سے اس کی شناخت 25 سالہ محمد نسیم ولد محمد کے نام سے ہوئی ہے۔ مقتول کے کزن الطاف حسین نے نجی TV سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ محمد نسیم محنت کش اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ مقتول نے تقریباً 2 ماہ قبل بلوچستان کے علاقہ ضلع جعفر آباد ڈیرہ اللہ یار کی رہائشی ایک خاتون سے محبت کی شادی کورٹ میرج کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ محمد نسیم 1 اگست کی شام سے لاپتہ تھا۔ الطاف حسین نے کہا ہے کہ جب اپنی کزن محمد نسیم کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ ان کے والد محمد نسیم کی دونوں بیویاں 2 بچوں سمیت اغوا کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نسیم کی نعش کی اطلاع بھی ہمیں جس عورت سے نسیم نے حالیہ دنوں شادی کی تھی اس کے والد نے فون کر کے دی تھی۔ اس سے قبل نسیم کے سسر صالح اور اس کے چچا نے فون کر کے قتل کی دھمکیاں بھی دی تھی۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے گزشتہ شب نوشکی میں زرعین جنگل کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے پوسٹ پر حملہ کیا۔ سرماچاروں نے گرنیڈ لانچر سے متعدد گولے داغے، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ BLA کے سرماچاروں نے 3 اگست 2023 کی شب کیچ کے علاقہ کولوا رودکان میں گٹ کور کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے کیمپ کے قریب نصب جاسوسی کیمرے اور اس کے ساتھ منسلک بیٹری سولر پلیٹس کو تباہ کر دیا ہے، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔
बलूचिस्तान के ज़िला झलमक्सी के तहसील मीरपुर मौज़ा करमानी में ज़मीन के तनाज़े पर बाअसर लोगों ने फायरिंग करके इमदाद हुसैन जोयो नामी किसान को कत्ल करके फ़रार हो गए। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में इमदाद जोयो की बेटी अपने वालिद के कत्ल पर अफसोस करते हुए बेबसी का इजहार कर रही हैं। किला सैफुल्ला के इलाका योब शाहरा तोरास्की के मकाम पर ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 सगे भाई पाइंद खान और गुल पिसरान मजीद मौके पर हलाक हो गए। दरियसना डेरा मुराद जमाली में तेज़ रफ्तार आयल टैंकर की टक्कर से 14 साल अताउल्ला गुजर नामी नौजवान हलाक हुआ है। मंगो पीर कराची के एक मदरसे का बासित नामी तालिब इल्म जुम्मा के रोज़ हब नदी में नहाते हुए गहरे पानी में डूबकर लापता हुआ। हब कैनाल से डूबी हुई एक नामालूम शख्स की पुरानी मशक नाश बरामद हुई है, जबकि केच नदी से भी एक शख्स की मशक शुदा नाश बरामद हुई है।